أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین محترم، پچھلے درس میں ہم نے ایمان اور اس کے ارکان کو مختصراً بحث کیا تھا. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے کہ انسان دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل بھی کرے، اپنے اعضاء سے عمل کرے. یہ ہے ایمان. اور ایمان کے 6 ارکان تھے. انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان 6 ارکان میں سے سب سے اہم اور پہلا رکن اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے. آج ہم اس درس میں یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہوتا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں، کیسے ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے، کیا مقصود ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے سے. تو بھائیو، 4 چیزوں کے اوپر پختہ یقین رکھنا یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے. 4 چیزوں کے اوپر اگر انسان پختہ یقین رکھے گا تو انسان اللہ کے ساتھ ایمان لانے والا ہوگا. اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہوگی تو انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ایمان لایا جائے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لایا جائے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ ایمان لایا جائے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان لایا جائے. اب ہم ان 4 چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں، ان 4 چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ انسان اللہ کے وجود پہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا صرف اور صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو عقل سے بالکل عاری ہو، جس کی عقل بالکل کام نہ کرتی ہو. تو وہ ایسا آدمی جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس پہ انسان کی فطرت اور عقل دلالت کرتی ہے. اگر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہ بتایا جائے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خود بخود جان جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کے وجود کا انکار وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو شخص عقل سے بالکل عاری ہو، جو بندہ پاگل اور بے وقوف ہو. اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے. اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو صرف رب مانا جائے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وہ ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ ربوبیت، رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1 کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. رب کا مطلب یہ ہے جس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے. دوسری چیز کہ بادشاہ اور ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی غور کرے کہ سارے معاملات چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لانا، کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہ سمجھے، کسی کو مالک نہ سمجھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امور ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی صرف اکیلا ان کو چلانے والا سمجھے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے. یہ ہے توحید ربوبیت. توحید الوہیت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ تیسری چیز کہ انسان
جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ انسان کا سجدہ، انسان کا رکوع، انسان کی قربانی، انسان کا ذبح کرنا، انسان کا مدد مانگنا، انسان کا دعا کرنا، خیر جتنی بھی عبادات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ عبادات نہ کرنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ ہے توحید الوہیت، یہ ہے جو انسان توحید الوہیت کو نہیں مانتا وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا۔ اور چوتھی چیز توحید اسماء و صفات ہے، یعنی توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنے قرآن میں بیان کیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے، یا جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، اور یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، ان کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا نہ تو اضافہ کرنا، نہ انکار کرنا، نہ اس کی کسی طرح کی کوئی مثال بیان کرنا، نہ ہی اس کی جو ہے کوئی کیفیت بیان کرنا۔ کوئی انسان جب یہ کر لیتا ہے کہ ان چار چیزوں پہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے وجود پہ ایمان لائے، دوسرے نمبر پہ اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لائے، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ ایمان لائے، چوتھے نمبر پہ جو نام اللہ تعالیٰ نے اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان کو نقل کیا ہے، ان کو من و ان مانے، اور ان کو کس طرح مانے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، اس کا کوئی معنی اپنی طرف سے نہ بیان کرے، اور اس طرح اس کی کوئی کیفیت نہ بیان کرے، اس طرح اس کی کوئی مثال نہ دے، اور اسی طرح ان کا انکار بھی نہ کرے۔ یہ ہے اللہ پہ ایمان لانا، ان چار چیزوں پہ ایمان لانا اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔